جھٹکا سا لگا. میں نے کہا نہیں دیکھیں میں گھر جمائی نہیں بنوں گا, اس چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک اور بات کہی جسے میں بڑی حیرت سے سن رہا تھا, اور اس کے بعد میں کچھ بول نہیں پایا. میں واپس گھر آ چکا تھا. آ کے میں نے رابعہ کو کال کی, اسے گھر بلایا. خالہ اور عامر رابعہ کو لے کے آ چکے تھے. میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے میرے باس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے میرا نکاح اپنی پوتی سے کر دیا ہے. مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ایسے اچانک سے میرا نکاح ہو جائے گا. عامر یہ سن کے بہت حیران تھا, رابعہ کا بھی یہی حال تھا, خالہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا آپ لوگ مجھے ایسے نہ دیکھو, میرا کوئی قصور نہیں ہے. میرا باس بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا, اس لیے بہرحال میرے پاس شادی کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی اور پیسے بھی نہیں تھے. رابعہ کی شادی پہ بنوایا ہوا جوڑا ہی میں نے پہنا. مختصر سی بارات تھی جو میں لے کے گیا. وہ دلہن بنی بیٹھی تھی, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی, لیکن دلہن بنی خوبصورت لگ رہی تھی. میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. شادی کی کچھ رسومات ہوئیں, پھر سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. رابعہ عامر اور خالہ کے ساتھ واپس جا چکی تھی اور ملازمہ مہک کو اس کے کمرے میں لے جا چکی تھی, اور میں مرتضیٰ صاحب کے کمرے میں تھا. وہ کہنے لگے آفس کی تمام ذمہ داریاں تم سنبھالو گے, میں اب آفس نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اوکے سر. کہنے لگے سر نہیں, دادا جی کہو. پھر کہنے لگے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈائمنڈ کا سیٹ رکھا ہے, مہک کو رونمائی کا تحفہ دے دینا. میں نے کہا نہیں دادا جی, رونمائی کی انگوٹھی ہے میرے پاس, مجھے اب آپ اتنا شرمندہ نہ کریں. کہنے لگے ینگ مین, تمہاری یہی خودداری مجھے بہت پسند ہے. ایک دن تم بہت بڑے کامیاب بزنس مین بنو گے, دیکھ لینا. پھر کہنے لگے چلو جاؤ. پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا. میں نے اس لڑکی کے بارے میں کبھی بھی اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں تھا. بہرحال میں کمرے میں گیا تو وہ بڑے غصے سے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی. مجھے دیکھ کے کھڑی ہو گئی. میں نے دروازہ بند کیا, کنڈی لگائی. وہ کہنے لگی یہ نکاح